اس عظیم ترین دن کا صدقہ کل مومنین و مومنات کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آج وہ عزت مآب دن ہے کہ جب کتوں نے محمد کو اوترا کہنا چھوڑ دیا۔ اسے بات سمجھ آئی ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ میں نے لفظی سرائکی کا استعمال کیا ہے تاکہ کل کوئی یہ بندہ نہ کہے جی میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سارے بے غیرت محمد مصطفیٰ کو کہتے تھے اوترا، اولاد تو اس کی ہے نہیں، دین اس کا آگے ترقی کیسے کرے گا؟ میں ان مشرکوں سے کہتا ہوں بے غیر تو اولاد نہیں ہے، یار تو ہے۔ مجھے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے۔ تم کہتے ہو دین ترقی نہیں کرے گا کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ جب تک زندہ ہے دین چلے گا، جب دنیا سے چلا گیا تو دین ختم ہو جائے گا۔ مشرک کہتے تھے جب تک ہے تب تک ہے، جب تک ہے تب تک دین ہے، جب چلا گیا تو دین ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کی اولاد کوئی نہیں، کیونکہ اس کی اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ اس دور کے اندر غیرت مند مسلمان بن کے سوچ، محمد مصطفیٰ کی اولاد نہیں تھی، یار موجود تھے، لیکن مشرک کو پتا تھا کہ دین کے وارث اولاد ہوتی ہے، یار نہیں ہوتی۔ میری آواز جا رہی ہے، عاص بن وائل حرامی نے مصطفیٰ کو فرق کیجئے، دو پہاڑیاں دی صفا اور مروہ، اندھیرے سے حضور گزرے، شام ہو گئی، کسی نے پوچھا کون جا رہا؟ اس عاص بن وائل حرامی نے کہا اوترا۔ جس کا بیٹا کوئی نہیں اسے نوا دے نا جی، یہ پوتر نہ ہوئے، اوترا۔ کریم کے دل پہ چوٹ لگی، کسی کے تانے کو برداشت کر لینے والے کو برداشت نہ ہوا، ایسے حسرت بھری نگاہ سے محمد نے اوپر دیکھا، اس نے اوپر دیکھا، ادھر سے جبرائیل آ گیا، انا آتینا کل کوثر، جن کے ہاتھ اٹھے زہرا تمہیں خیرات عطا کرے، اللہ تمہیں سلامت رکھے جن کے ہاتھ اٹھ رہے۔ میرے سر پہ قرآن رکھ، میرے سر پہ قرآن رکھ۔ میں روزے کی حالت میں منبر رسول سے کہتا ہوں علی کے فضائل میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے خیرات علی دے رہا۔ جیو سلامت رہو آباد شاہ۔ جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے؟ یہ جن کے ہاتھ اٹھے تمہیں یاد دلاتا ہوں، کشتی دیکھیے، کشتی یہ چپ ہو، جنہیں نہیں دیکھی اللہ دکھاوے آج دے دیں جی تھی جی میں غلط آخا تو میں ٹوک دی اچھا ڈاک ہی نہیں کرتا جی کوئی مسئلہ، میں معصوم تو نہیں، ہر مولوی نہیں صحیح نہیں سمجھتا، کئی حرام دہی ہونے لگی بہت یہ غلط عقیدہ نہ رکھنا کہ مولوی غلط کہہ ہی نہیں سکتا، جب تک علی علی کرے سمجھنا تقریر کر رہا ہے، جہاں علی ولی اللہ کو پھونکے سمجھنا ماں کا کردار بتا کیوں جی کشتی دیکھیے، کشتی اس میں جو پہلوان ہار جائے اس کے لیے 3 دفعہ ہاتھ نیچے مار، کتنی دفعہ؟ 3 نیچے،
کو اوپر اٹھاتے ہیں. تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی ہارے ہوئے کون ہیں، جیتا ہوا کون؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تو تجھے فاطمہ عطا کی. فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ، قربانی دے، شکریہ ادا کر. اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. یہ 10 لفظوں سے سورت بنی. کتنے لفظوں سے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. دو لفظ کتنے؟ 10. اور 5 لفظ اس میں وہ ہیں جو پھر پورے قرآن میں آئے ہی نہیں. پورے قرآن پھر آئے نہیں. پورے قرآن میں اِنَّا أَعْطَيْنَا 24 سورے میں. پورے قرآن میں الکوثر 24 سورے میں. پورے قرآن میں وانحر 24 سورے میں. پورے قرآن میں شانئک 24 سورے میں. پورے قرآن میں ابتر. اللہ نے دوسرا لفظ کوثر نہیں رکھا، تو 4 بیٹیاں بنائے پھر رہا. بیٹھنا پالی میرا. بڑا شوق ہے مولوی کو کہ حضور کی 4 بیٹیاں. میں نے ایک مولوی سے پوچھا، میں نے کہا حضور کی بیٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا 4. میں نے کہا نواز سے؟ بوترے. ایسا کیا 2؟ میں کہ بیٹیاں 4 نواز سے پھر 2. عید مقابلے جہڑی تو سب بڑائی ساریاں اتریاں. جہے سمجھ گئے انہوں نے سلام ہے، جنہوں نے نہیں سمجھ آئی وہ پھر سموسے کھا کے شام نو. مجھے مولوی کی مجبوری کا پتہ ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا تیسرا نواسا لکھنا، لیکن نواسا لکھنا آسان تھا، محمد کی زلفیں پکڑوانا مشکل. نواسا لکھنا آسان تھا، رضوان کو درزی بنانا مشکل، جبریل سے چھولا چھلوانا مشکل. آیت ہے بھائی قرآن کی، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ تیرا دشمن ابتر ہوگا. ابتر وہ جس کی اولاد نہ ہو. یہ میرا دیتا کیسا ہی عاص ابن وائل، اس کی تو اولاد نہیں جمنی چاہیے. یہ پوتر کا نام ہے عامر ابن العاص ابن وائل. آیت بھی تیرے دشمن دی اولاد ہو سی کوئی نہ، تے اے دی ہو گئی. اچھا اس کی ہو گئی، اس کے آگے نہ ہوتی عبید اللہ ابن عامر ابن العاص ابن وائل. چلو اس کی ہو گئی، آگے نہ ہوتی عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن وائل. اس کا بیٹا عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبید اللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل. اللہ کہتے میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد ہوگی نہیں، تو جتنا مرضی چپ کر. ابو جہل محمد کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے. ابو لہب محمد کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے. ابو سفیان رسول کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے. بھاوے مردہ دی ٹرین سنو تو بھاوے جڑین سن دے ٹرین سنو.
سلمان رشدی محمد کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ مرزا غلام احمد نبی کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ احمد نور سرما فروز نبی کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہے۔ تسلیمہ نسرین میرے نبی کی دشمن تھی، اس کی اولاد ہے۔ قرآن کہتا ہے اولاد ہوگی نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ اولاد ہوئی ہے۔ قیامت تک اس سوال کا جواب نہ ملتا اگر میرے 10ویں امام علی النقی کے سامنے ایک دشمن محمد مصطفیٰ محمد کو بھونکتا بھی جاتا تھا، اپنا بیٹا اٹھاتا بھی جاتا تھا۔ کسی بندے نے آواز دے کے کہا مولا قرآن تو کہتا ہے ان شانیہ کا حول ابتر، محمد کے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، یہ بیٹا اٹھا کے کیوں جا رہا ہے؟ مسکرا کے میرے امام نے فرمایا مشرق مغرب ہو سکتی ہے، مغرب مشرق بن سکتی ہے، لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مولا قرآن تو کہتے بیٹے ہوتے نہیں، پھر اس کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ تیرے 10ویں امام نے فرمایا یہ بچے ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے میرا مولا کا منکر کچھ بھی ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ ایک محمد ایک علی نہیں پھر سنو، اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ اللہ میاں کا دشمن بھی ہو اور حلالی بھی ہو۔ فرعون لانتی ہے لیکن تھا حلالی۔ سارے کو قول معصوم ہے جی، پوچھا 70,000 بچے قتل کیے ہیں اس نے، ایک موسیٰ کو کیوں نہیں قتل کر سکا؟ جواب آیا اپنے باپ کا تھا۔ تو پریشان ہے میرا بچہ۔ ایک مولوی نے مجھے تقریر میں ٹیلی ویژن میں کہا، اس نے کہا کہ مولا علی شیر خدا تھے، اگر ان کے سامنے کوئی جھوٹا خلیفہ بن جاتا تو علی انہیں قتل نہ کر دیتے۔ میں نے کہا اللہ میاں کے سامنے فرعون نمرود شداد جھوٹے خدا بنتے رہے ہیں، کوئی گال میری سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ فرعون سچا خدا تھا کہ جھوٹا؟ اللہ میں طاقت تھی، اس نے مارا کیوں نہیں؟ اب کیا کروں، علی کے مقابلے میں بھی 3 جھوٹے بنے، خدا کے مقابلے میں بھی 3 جھوٹے بنے۔ بندے سچ سننا چھوڑ گئے ورنہ سچ موجود ہے۔ ہر نبی کا دشمن بھی حرامی نہیں ہوتا۔ یوسف کے بھائی یوسف کے دشمن ہیں لیکن تھے حلال ذات۔ سلامت رہو جنہیں عقل کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تھے حلال ذات۔ ایک فکر اور میں کہہ دوں، یوسف ساری زندگی کافروں میں رہو اور نبی رہو، برے ماحول سے کردار میں فرق نہیں آیا۔ یوسف کے بھائی ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے اور ٹھیک نہیں ہوئے۔ جنہیں سمجھ نہیں آئی انہیں پھر سمجھاتا ہوں۔ آسیہ فرعون کے گھر رہ کے مومنہ رہی، تیرے کردار کو سلام دی بھی آسیہ۔ جو بندے پریشان ہیں ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن فرعون کے گھر رہ کے مومن ہو، یہ ہوتی ہے رحمان کی کنیزیں۔ جسے زبان اللہ نے دی ہے وہ بولے گا یہ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں۔ فرعون کے گھر رہ کے بھی مومنہ رہتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں شیطان کی کنیزیں، وہ نبیوں کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔
ساری زندگی ہوے علی اکبر دی جتیاں دا صدقہ، حسین دا صدقہ جوانیاں مارو جنہوں نے گال سمجھ آئی ہے۔ کتنا سمجھدار مجمع ہے وہ جنہوں نے میری بات کو سمجھ کے داد دی ہے۔ میں نے نام بھی نہیں لیا اور آپ سمجھ گئے کہ میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ میں لوط کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مصطفیٰ، ایک مرتدہ، جن کا دشمن حلالی نہیں ہو سکتا، جو ان کا دشمن ہے وہ حرامی ہے۔ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا نماز حلالی کے پیچھے پڑھو۔ نماز ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے پیچھے نہیں ہوتی، نماز اس کے پیچھے ہوگی جس میں 6 صفتیں ہوں۔ پہلی صفت مرد ہو۔ خیبر کا میدان گواہ ہے، مرد ہونا صرف داڑھی ہونے کی علامت نہیں، ورنہ بڑی بڑی داڑھیوں والوں کے درمیان محمد نے فرماتا کل علم مرد کو عطا کروں گا۔ تیرے بڑے بڑے رضی اللہ چپ کر کے دیکھتے رہے، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم 39 سے لڑنے گئے ہیں کہ ہم مرد نہیں تھے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا لاؤتی ان رایتن خدن رجلن کرار غیر فرار، کل علم اسے عطا کروں گا جو مرد ہے۔ شیر ببر حیدر کرار خیبر کے میدان میں اترا، دلدل سمیت علی بادشاہ نے اتر کے جنگ شروع کی۔ خیبر کا در مرحب کا سر جبریل کا پر علی کی شجاعت کا گواہ بنا۔ خیبر کی چوٹی پہ محمد کی فتح کا جھنڈا شیر گورنر حیدر کرار نے گاڑا۔ محمد مصطفیٰ نے مال غنیمت کو بانٹنا شروع کیا۔ 39 دن لڑنے والے رضی اللہ کو آدھا حصہ دیا، علی بادشاہ کو دگنا حصہ دیا۔ ایک سپاہی نے بھی آگے بڑھ کے اعتراض نہیں کیا کہ محمد مصطفیٰ انہیں ہم 39 دن لڑے، ہمیں آدھا حصہ کیوں دیا ہے، علی کو دگنا حصہ کیوں دیا ہے؟ جا کائنات کے مولویوں سے پوچھ، ساروں کو آدھا حصہ ملا، فاتح خیبر علی کو دگنا حصہ ملا، اور کسی نے اعتراض بھی نہ کیا ہمارا حصہ آدھا کیوں ہے، علی کا حصہ دگنا کیوں ہے؟ ان کی چپ بتاتی ہے کہ مسئلے سے واقف تھے، مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوا ٹھیک ہے خود کو کیا حملے کرتا ہے شرم کچھ کریا دشمن علیزہ کے جنت جگہ ہے میں تو کھا کے دس کے سامعین گرامی قدر، اللہ اہل بیت آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ پہلی شرط ہے مرد ہو، مرد، اس کے پیچھے نماز ہو۔ دوسری شرط عالم ہو، آگے وہی کھڑا ہو جو عالم ہو۔ تیری توجہ ہے میرا؟ نماز کون پڑھائے؟ جو عالم ہو۔ یہی تو ہمیں مسلمانوں کے مسئلے سمجھ نہیں آتے۔ مدینۃ العلم محمد پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا؟ بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کیسے کھڑا ہو؟ جی یہ مدینۃ العلم پیچھے کیسے